الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنون بالله واليوم الآخر فليشهدوا عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك للمؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونعم من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ضرور میں نے کل جو اس کی شان مجبور تھی ساری تفصیلات اس کی بتا دی تھی، کیسے یہ کیوں نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، اور اس کے اندر جو مسائل ہیں جو حضور کے ہیں، وہ ساری تفصیلات میں نے کل آپ کے سامنے اس کا بھی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جنگ کے دوران وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ازواج مطہرات میں سے ایک ازواج کے ساتھ لے جاتے تھے اور ہمیشہ پورا تعلیم کر کے جس کا نام نکلتا تھا اس کو لیتے جاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر جو فخر مسلم کے ساتھ ہوئی تھی اس کے ساتھ آپ کی توجہ محترمہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساتھ گئی تھیں. اور دوران سفر وہ کسی وجہ سے قافلے سے بچھڑ گئیں اور جو قافلے کے اونٹ کے اوپر جو سواری کا عہد ہوتا ہے اس کو رکھنے والوں نے یہی سمجھا تھا کہ یہ اماں عائشہ صدیقہ اس کے اندر موجود ہیں، لیکن مربع حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی اور وہ پیچھے سے قافلہ چلے گیا، پھر اسی راستے پہ بیٹھ گئی. پھر آپ کے پاس وہ ایک پیچھے افسر کے نام کا آدمی صحابی تھا، وہ آیا، اس نے آپ کو پہچان لیا کیونکہ ابھی جو ہے حجاب کے جو اس وقت تک جو سورہ احزاب کے اندر حجاب کے جو مسائل تھے وہ نازل نہیں ہوئے تھے، تو اس نے کئی دفعہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھا ہوا تھا، تو اس نے پہچان لیا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترم ہے. تو اس نے اپنا اونٹ نزدیک لا کے اس کو آپ کو اوپر بٹھایا اور پھر وہ قافلے کو دوپہر کی صورت میں چلے. دیکھ لیا ہوا عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا، اس کے ساتھ اس نے پھر وہ مشوری کی. اور اس کے اندر جو مشوری کرنے والوں میں تھے ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باجے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالد بھائی تھے، وہ بھی تھے، اور حسان بن ثابت جو کہ بہت زیادہ اسلام کے بڑے شاعر ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے. بعد میں دونوں کو 100 کوڑوں کی سزا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جب یہ صورت نازل ہوئی تو پھر حسان بن ثابت کو بھی اور ان کو بھی 100 کوڑوں کی سزا دی گئی. اور یہ صورت جو ہے اس کے اندر ساری حدود کے مسائل بیان کیے گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے زور دے کے اس میں نے کل بھی آپ سے کر دی تھی کہ یہ صورت ہے ایک ایسی صورت ہے جس کو ہم نے ہی نازل کیا. حالانکہ یہ پورا قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کی وساطت سے نازل ہوا. اور اس صورت میں صرف اور صرف فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، اس میں روشن آیات ہیں. اور کس لیے ہیں؟ تاکہ تم نصیحت پکڑو
اب پہلی جو شرک تھی الزانیہ تو والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، کہ زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے ماریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو انجیل تھی اس کے اندر بھی یہ تھا، زبور کے اندر بھی یہ تھا، تورات کے اندر بھی، زبور کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی اور تلمود کے اندر بھی یہی سزا تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیلیوں نے آپ کی ٹیسٹ کرنے کے لیے کیس پیش کیا کہ یہ زنا کا کیس ہے، اس میں کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی سزا تو رجم ہے، اور 4 گواہ اس کے جو اس کے اندر تشریح ہے گواہ کہ بالکل انہوں نے ان آنکھوں سے اس سارے جرم کو دیکھا ہو، وہ گواہ اور جن کی پہلے شہادت کی، پہلے اپنے گواہی کا مسئلہ پڑھ لیا ہوا ہے کہ ان کی شہادت جو ہے قابل قبول ہو اور پہلے کسی عدالت میں انہوں نے جھوٹی گواہی پیش نہ کی ہو، کبھی بھی اس کے اوپر کوئی جرم نہ ثابت ہوا ہو اور گواہی کے وہ اہل ہو، وہ گواہ قبول ہو۔ تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب اسرائیلیوں نے یہ قصہ پیش کیا کہ یہ مسئلہ ہے تو اس کے اوپر سزا تجویز کریں، تو آپ نے کہا اس کی سزا تو رجم ہے، لیکن ان کو وہ پتھر مارے جس نے پہلے خود یہ جرم نہیں کیا ہو، اور جتنے وہ فقیر تھے، جتنے وہ راہب تھے، جتنے وہ کاہن تھے، آہستہ آہستہ سارے وادی چلے گئے، کیونکہ ہر آدمی مجرم۔ اس لیے اللہ نے اس کی سزا آج صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کئی قصے ایسے آئے کہ آپ نے فرمایا کہ کاش کہ اس کے اوپر پردہ پڑا رہتا، تو لیکن لوگوں نے خود اپنی سزا اپنے لیے تجویز کی۔ جیسے کل میں نے عرض کر دیا تھا کہ ایک صحابی عائشہ اور اسی طرح ایک خاتون کی، ان سے یہ جرم سرزد ہو گیا تھا اور انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا، اور پھر آپ کو سنساری کی گئی، آپ کی اور کو گھوڑے بھی لگائے گئے، اور اسی دوران آپ کی ڈیتھ بھی ہو گئی، اور اس ڈیتھ کے اوپر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ بد کلامی کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ اگر کسی نے انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ساری امت کے اوپر اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو قابل قبول ہے، اور پھر دوسرے کے بارے میں کہا کہ اگر مدینے والوں کے اوپر ساری اس توبہ کو تقسیم کر دی جائے تو تب بھی قابل قبول۔ لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب تک اسلامی حکومت نہ ہوگی کوئی سزا کون دے سکتا ہے؟ سزا صرف حکومت کے جو مقرر کردہ قاضی ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ دوسرا کوئی ہم جیسے پکڑتے ہیں چور کو یا ڈاکو کو تو ہم مارنا شروع کرتے ہیں، اتنا مارتے ہیں تو وہ مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، اسی لیے پوچھو نہیں۔ سزا صرف جو ذمہ داران ہیں وہ دے سکتے ہیں، اور ان کے سامنے آپ نے مقدمہ پیش کرنا ہے۔ تو یہاں اللہ نے بڑا کلیئر کیا زانیہ والزانی فجلدوا، کہ ان دونوں کو، اور جب تم کوڑے مارو تو میدان کے اندر کھڑے کرو، اور پھر ایک گروہ تم میں سے ان کے اوپر گواہ بن کے دیکھتا رہے کہ ان کے سامنے کوڑے لگائے گئے۔ منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم مؤمنون، اور حد سے نہ بڑھو، ترس کھانے کا جذبہ جو ہے اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو۔ جیسے کہ اللہ کے دربار میں ایک شخص پیش ہوا، اس نے سزا دی، اس نے کہا میں نے ایک کوڑا، اللہ نے پوچھا کہ تم نے 99 کوڑے کو مارے، سوا کیوں نہیں مارا؟ کہا اللہ مجھے ترس آ گیا اس کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ رحیم ہے، اس لیے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اسی لیے ایک شخص نے کوڑا زیادہ مارا، اور پھر اللہ نے پوچھا کہ تم نے اس کو کوڑا زیادہ کو مارا؟ کہا میں چاہتا تھا کہ لوگ زیادہ آپ کے جو حدود ہیں اس کے اوپر پابند ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ کیا تم مجھ سے زیادہ حکیم ہے؟ کیونکہ ہر آیت اللہ کی حکمت سے لبریز ہے، تو اللہ نے کہا اس کو بھی جہنم میں ڈالو۔ اس لیے جو حدود قائم ہیں، جو قانون ہے، قاعدہ اللہ نے بنایا، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ حکیم بھی ہے، حلیم بھی ہے، عزیز بھی ہے، سلیم بھی ہے، کریم بھی ہے، وہ سب چیزوں کا جانتا ہے کہ ایک انسان کیسی کیفیت میں ہے، اور اسی لیے اللہ نے جو انسانوں کے لیے ضروری تھا۔ اور یہ جو زنا ہے یہ ہر معاشرے میں قابل نفرت رہا ہے، کسی نہ کسی شکل میں، چاہے وہ ہندوؤں کا معاشرہ ہو، یہودیوں کا معاشرہ ہو، عیسائیوں کا معاشرہ ہو، یا سیکولر جو اقلیت پسند ہے، جو خدا کو بھی نہیں مانتے، زمین کو بھی نہیں مانتے، کسی اور کو بھی نہیں مانتے، سب کے اندر کسی نہ کسی ذریعے، لیکن ان کی سزائیں انہوں نے اپنی دنیاوی انداز سے
کر دی کہ اس سے ہو جائے تو یہ کر دو، اس سے ہو جائے تو یہ کر دو، مطلب تفریق کر دی. لیکن اللہ کے دین کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے. بادشاہ کے اور غلام کے درمیان کوئی تفریق نہیں. جو جرم کرے گا جیسا اس نے جرم کیا ہے ویسے ہی اس کو سزا ملے گی، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ قابل عزت ہو، چاہے وہ وزیر ہو. تو 100 ٹولے مارو اور اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو ترس جو ہے نا، رحم جو ہے، جذبہ غالب نہ ہے، دامنگیر نہ ہو. اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت کے اوپر یقین رکھتے، اللہ تعالیٰ اور روز آخرت کے اوپر اگر تم یقین رکھتے ہو تو ان دونوں کو یہ شرط لگا دی اللہ نے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے. وَلْيَشْهَدُوا عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. جب ان کو یہ عذاب دیا جائے تو یہ سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ وہاں موجود ہو، دیکھتا تاکہ ان کو عبرت ہو. ہمارے ساتھی تھے ریاض کے اندر، تو ایک آدمی نے جھگڑا ہو گیا تو ایک آدمی کو مارا اور اس کا دانت ٹوٹ گیا. اور کچھ دیر قاضی کی عدالت میں مقدمہ چلا، گواہیوں نے گواہ دے دی کہ واقعی اس کی چوٹ سے یہ دانت ٹوٹا ہے اور ہماری موجودگی میں ٹوٹا ہے، اور وہ ٹوٹا ہوا دانت بھی پیش کیا ہے. جب مقدمے کے سارے لوازمات پورے ہو گئے تو پھر قاضی نے کہا کہ اس کا بھی دانت توڑ دیا ہے. ضرور قصاص، کہ قصاص لینا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحیات فی القصاص، کہ دنیا والوں اس لباس مومنو اس قصاص کے اندر، بدلے کے اندر زندگی ہے. تو جب اس کا دانت توڑنے کے لیے ڈاکٹر کو بلایا گیا کہ تاکہ اس دانت تھوڑا سا اس کو سن کرے اور پھر اس کو جمہور لگا کے دانت کو باہر نکال دے، تو جو سزا دینے والا قاضی تھا وہ پاس کر کے یہ کیا اس نے جب دانت توڑا تھا تو یہ ساری چیزیں اس کے اوپر لازم کی گئی تھی. پہلے اس کا دانت جو توڑنے کے لیے اس کے جبڑے کو سن کیا جائے تاکہ اس کو تکلیف ہو. جس طرح اس نے اس کا دانت توڑا اسی طرح دانت توڑا جائے اور جمہور ڈالو اور اس کا دانت باہر نکالو، اور اسی طرح کیا گیا. اس کے بعد کوئی آدمی کسی کا ہاتھ نہیں توڑے گا، کسی کو چوٹ نہیں لگائے گا، اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی سزا کیا ہے. ابھی بھی اس گئے گزرے معاشرے کے اندر جہاں جرم کی اتنی بہتات ہے کہ 99% لوگ جو ہیں جرم کرتے ہیں، لیکن سعودی عرب کے اندر صرف ان تعزیریں جو اسلامی تعزیریں ہیں ان کی برکت سے نہ ڈاکہ ہوتا ہے، نہ چوری ہوتی ہے، نہ زنا ہوتا ہے. اس لیے اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ خفیہ خانوں میں ہوتا ہوگا، جیسے بھی ہوتا ہوگا، لیکن سر عام کوئی چیز دکانیں کھلی رہی ہیں، کوئی ڈکیتی نہیں ہوتی. کسی نے گن مین نہیں رکھے ہوئے جہاں ہر دکان کے سامنے ایک گن مین کھڑا ہے، ہر بازار کے ایک کونے میں دوسرے کونے میں ایک گن مین کھڑا ہے، لیکن ان کی موجودگی میں بھی ڈرتے پڑتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جب اس کو سزا دی جائے تو تم میں سے ایک آدمی سارے جو ہے مجمع جو ہے مسلمانوں کا ان کو دیکھنے کے لیے موجود ہے. یہ تشریحات ہیں ان آیات کی کہ زنا کی کیا تعریف ہے، گواہ کی کیا تعریف ہے، بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے اتنے فائدے مند ہیں جتنی قاضیوں کے لیے. اگر آپ کہیں گے تو یہ 25-30 قسم کی ہیں، وہ آپ کو بیان کر دی جائے گی کسی زیادہ مجلس کے اندر، اس کے اندر بہت زیادہ کام کریں گے. پھر اللہ نے فرمایا کہ الزانی لا ينكح الا زانیۃ ومشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ، یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. یہ بڑا ٹیکنیکل کام ہے کہ زانی جو ہے وہ غیر قائد اگر موضوع ہے تو زانیہ ہی کے لیے موضوع ہے. زانی سے نکاح کر سکتا ہے. دوسرے جو انوسینٹ لوگ ہیں جو معصوم بالخطا ہیں، جن سے کوئی ایسا گناہ نہیں ہوا ہے، ان کے ساتھ زانی کا نکاح نہیں ہو سکتا. الزانی لا ينكح الا زانیہ، ایک زانی نکاح نہیں کر سکتا الا زانیہ. اکثر خانوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں یہ مسئلہ پیش ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا دونوں کا نکاح کر دیا جائے، لیکن سزا دینے کے بعد. لیکن لوگ جو ہے نا وہ اس کو بتاتے ہیں یہ ہمارا معاشرہ جو ہے جیسا بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ اللہ کی نصیحت ہے، یہ قرآن ہے، اس کے اندر کوئی تکلیف نہیں کی جاتی، اللہ جانتا ہے. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور مومنین کے لیے یہ چیزیں جو ہیں زانی مشرک عورت اور زانی عورت حرام کر دیں.
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. اب یہ وہ تہمت کا معاملہ ہے جو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر منافقین نے لگائی تھی، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے پھر 4 گواہ لے کر نہ آئے تو ان کو 80 کوڑے مارو. فجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. اور ان کی ہمیشہ کے لیے شہادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. ان کو سب کھڑے کر کے اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کرے اور گواہ کی کیفیت بھی کیا ہو، وہ پورا عمل جو اس نے دیکھا ہو، پورا عمل اس میں سے کوئی تخفیف نہیں ہو سکتی کہ اس نے پورا ایسے بالکل جیسے فلم چلتی ہے ایسے اس نے پھر دیکھے ہو وہ 4 گواہ، اور ان کی شہادت کے جو رتبے جو اوپر وہ فائز ہوں کہ ان کے مطلب کوئی ایسی اخلاقی برائی نہ پائی جاتی ہے. اس لیے یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت کی نازل ہونے کے بعد حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے، لیکن عبداللہ بن ربیع کے قابو میں آ گئے. پھر انہوں نے بھی اس بہتان لگانے والوں میں پیش سب سے آگے رکھتے اور آپ کا جو خلق بنتا ہو سب سے آگے. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان اللہ غفور رحیم. ہاں اگر وہ توبہ کر دیں مطلب سزا دینے کے بعد، پہلے نہیں، جب اس کو سزا کو مل جائے الا الذین تابوا من بعد ذلک، اس کے بعد واصلحوا ہوا اصلاح کر لے فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ لوگوں کے گناہوں کے اوپر پردہ پوشی کرے، لوگوں کے پیچھے غیبت نہ کرتے رہتے. جیسے اللہ کے رسول نے کسی ایک مسئلے کے اندر دیکھا کہ کچھ صحابہ جو ہیں ان لوگوں کی کہتے جن کو اللہ کے رسول نے سزا دی تھی، جن کے اوپر حد جاری کی تھی، تو تھوڑی سی دور گئے تو ایک گدھا مرا ہوا دیکھا، تو ان کو بلایا، ان کو کہا آپ میں سے کون صاحب ہیں تو اس کا گوشت نوش کروائیں گے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے مرے ہوئے گدھے کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے ابھی آپ وہ عمل کر رہے تھے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے تھے. تو اگر اس نے توبہ کی ہے، اس کو سزا مل گئی ہے تو وہ پاک صاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کسی نے اگر جنتی دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لیں. بلکہ حضرت خالد بن ولید جو اللہ کی تلوار تھے، ان کو اللہ کی تلوار کا ان کو سیف اللہ کا لقب دیا ہوا تھا، تو ان کو ڈانٹ لگتی کہ آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر خون کے چھینٹے پڑ گئے. اس لیے جو توبہ کر لے تو اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. اور جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو پھر ہمیں اس کے اوپر کوئی ڈبیٹ ہم کرنے کے قابل نہیں. اس کے 2 4 5 اس کی جو تشریحات ہیں وہ کافی سینسٹیو ہیں، تو کل اس کو ضرور ہم بیان کریں گے تاکہ مستقبل میں کبھی ہمارے ساتھیوں کے سامنے ایسا کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ ان کے ذہن میں یہ ہو کہ جب یہ مسئلہ ہوا تھا تو یہ مسائل بیان ہوئے تھے، یہ مسائل قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ سے دعا ہے کہ یہ 20 منٹ کا درس ہوتا ہے جی. 20 منٹ کے اندر کل 20 منٹ پوری تشریح میں لگے. کل ضرور تشریف لائیے تاکہ یہ جو آیت ہے اصلہ اللہ کا اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی آپ کو بریفنگ ہو جائے گی تاکہ آپ کسی سے کوئی آپ مسئلہ یہی ایسے پر کوئی مسئلہ پوچھ لیں تو کل آپ کے سامنے آپ کا ذہن فریش ہو کہ اس کے اوپر یہ بات ہوئی تھی اور قرآن کے اندر یہ اس کے اوپر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذاتیں کریں قرآن کو سمجھیں اور عمل کرنے کی توفیق دیں. اس سے یہ ثابت ہے یہ کہ جب تک اسلامی حکومت نہ ہوگی تعلیمات نافذ نہیں ہو سکتی. اس لیے اسلامی حکومت کا قیام جہاں نماز کا قیام ہے وہاں اسلامی حکومت کا قیام نہیں ہوگا، اور اسلامی حکومت قائم ہوگی تو یہ قرآن قائم ہوگا، اور جب قرآن قائم ہوگا تو پھر یہ راتیں بھی ایسی قائم ہوگی
اور پھر کوئی دوسرا کسی کے ساتھ نام سازی نہیں کر سکے گا، کوئی دودھ میں پانی نہیں ملا سکے گا، کوئی چینی میں آٹا نہیں ملا سکے گا، کوئی چاول کے اندر پورا چاول نہیں ملا سکے گا، ہر چیز مرکز کا فلیس نہیں، لیکن اس کو پتا ہوگا کہ میں نے ملایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھا دے اور ہمارے دل کو خوشحالہ کروا دے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اس طرح ساتھی محبت سے پیار سے تیرے اس قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو بھی خوشیوں سے بھر دے، ان کے گھروں میں اللہ ایسی خوشیاں نازل فرما جن کی اللہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اللہ اس کے سب مسائل اور مشکلات کو دور فرما، آنے والے اللہ کے مسائل کو وہ بھی دور فرما، اور بزرگان کو معاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ حلال میں عزت عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک اور صالح عطا فرما، اللہ اس قرآن کو پڑھنے میں ہم سے جو غلطی بتائی ہوتی ہے درگزر فرما، اللہ یقیناً جو صحیح ہے سب آپ کی طرف سے، جو غلطیاں بتائیں سب ہماری، اللہ تیرے آسرے پہ بیٹھتے ہیں، اللہ مہربانی فرما اس کو قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔